آج تو جو نوجوان طبقہ خصوصاً جو یوٹیوب وغیرہ فیس بک دیکھتا ہے، چند باتیں گزارش کروں گا چند منٹوں کے اندر، توجہ فرمائیے گا۔ ان ساری لڑائیوں کے بعد آج لوگ کہتے ہیں بخاری کی 2812 نمبر حدیث پڑھو۔ بالکل، وہ کہتے ہیں یہ 2812 نمبر حدیث جو ہے یہ مولویوں کے گلے کی ہڈی ہے، نہ اس کو نگل سکتے ہیں نہ اس کو اگل سکتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اہل السنت والجماعت اور خصوصاً اہل الحدیث، کوئی حدیث اس روئے زمین پر وہ ان کے گلے کی ہڈی نہیں ہے۔ آپ حدیث پیش کریں، اس کا معنی اگر جو آپ کہتے ہوگا ہم فوراً مانیں گے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن میں یہاں ایک درخواست کروں گا، جو کہتا ہے 2812 نمبر پڑھو بخاری کی حدیث، اس کو کہو کہ یہ بھی پڑھو اور 2704 بھی پڑھو۔ 2704 نمبر، دونوں حدیثوں کو ملاؤ، پھر معنی مفہوم نکالو، تو آپ کو حضرت معاویہ کی عظمت بھی نظر آئے گی، حسن کی عظمت بھی نظر آئے گی، حسین کی عظمت بھی نظر آئے گی، اہل بیت اور بنو امیہ کا پیار بھی نظر آئے گا۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں حکومت ہے، خلیفہ ہیں، میر معاویہ شام میں ہیں، لشکر تیار ہیں، 40,000 افراد نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، موت پر بیعت کی ہے۔ حضرت حسن کمزور نہیں تھے، پاور بھی ہے، قوت بھی ہے، افراد بھی ہیں، لیکن میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قاصدوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ پیغام دیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں صلح کرتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی ہے کہ اس حدیث کے تحت، اسی حدیث میں لکھا ہے ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اور لعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگو، اللہ کے نبی نے حسن حسین، حضرت حسن آئے ممبر پہ، اللہ کے نبی ہیں، حضرت حسن کو ممبر پہ بٹھایا۔ کبھی میرے نبی حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی میرے نبی لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو، یہ میرا بیٹا نواسہ حسن فاطمہ الزہرا کا لخت جگر، علی حیدر کرار کا لخت جگر، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں مومنوں کی 2 عظمت والی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرات، یہ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی ہے، کس کے کہنے پر؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آسمان سے وحی آئی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت حسن نے اس حدیث پہ عمل فرمایا ہے۔ مسلمان جو آپس میں لڑ رہے تھے، اب حضرت حسن حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے۔ صرف صلح نہیں کی ہے، حضرت حسن نے امیر معاویہ کی بیعت کی ہے، حسین نے امیر معاویہ کی بیعت کی ہے۔ ہماری کتابوں میں بھی موجود، ان کی کتابوں میں موجود، رجال کشی کے اندر موجود، دیگر کتابوں کے اندر موجود۔ حضرت حسن نے بھی بیعت کی ہے، حسین نے بھی بیعت کی ہے۔ قیس بن سعد بن عبادہ کو کہا یہ میرا امیر ہے، حضرت حسین کی طرف دیکھا، فرمایا حسن میرا امیر ہے، جب وہ بیعت کر رہا ہے میں بیعت کر رہا ہوں، تم بھی بیعت کر لیجئے۔ گویا کہ یہ سارے مسلمانوں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی ہے۔ یہاں 1 2 3 نقطے ذرا سمجھ لیجئے گا۔ اگر امیر معاویہ باغی ہیں، اوپر سے بھی باغی، اندر سے بھی باغی، باغی کو خلافت دینا یہ قرآن کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ فقاتل التی تبغی، اگر امیر معاویہ کا گروہ باغی ہے جس سے قتال کرنے کا حکم ہے، حضرت حسن صلح کیوں فرماتے؟ قلیل نہیں ہیں، 40,000 ان کے متوالے موت پر بیعت کرنے والے موجود ہیں۔ اگر وہ باغی ہیں، اوپر سے نیچے سے ہر لحاظ سے باغی کے خلاف
قرآن کا حکم ہے اس کے خلاف جنگ کی جائے۔ حضرات، حضرت حسن نے بیعت کر کے ثابت کر دیا ہے یہ وہ باغی نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ وہ باغی نہیں ہے، ورنہ حسن ان کے ساتھ سلوک کیوں کرتے، بیعت کیوں کرتے، حسین بیعت کیوں کرتے، قیس بن سعد بن عبادہ سے بیعت کیوں کروائی جاتی؟ اور توجہ کیجئے گا، ایک گروہ خوارج کے ہے، فرمایا خوارج کو وہ گروہ قتل کرے گا جو اولا بالحق ہوگا۔ علی کرم اللہ وجہہ نے اس گروہ کو قتل کیا، ثابت ہوا علی اولا بالحق تھے، اور دوسرا گروہ انہیں غلطی لگی تھی لیکن ان کی غلطی اجتہادی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے صلح کا حکم دیا ہے۔ حسن نے صلح کی ہے، حسین نے صلح کی ہے۔ میں آج کے نوجوانوں سے درخواست کروں گا، جب حسن صلح کر لیں، حسین صلح کر لیں، جب قیس بن سعد بن عبادہ صلح کر لیں، جب میرے نبی اس صلح پہ خوش ہوں، جب اللہ اس صلح پہ خوش ہو، مومن سارے خوش ہوں، محدثین سارے خوش ہوں، یوٹیوب پہ بیٹھ کر تم جناب ہرسہ سرائی کرو اور عیب نکالو، ظلم نکالو، پھر حسن کو کیا کہو گے، حسین کو نعوذ باللہ کیا کہو گے؟ انہوں نے صلح کیوں کی ہے؟ مال غنیمت میں حصہ ان کو کیوں ملتا تھا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کیوں فرمائی ہے؟ نبی کی پیشین گوئی اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دونوں گروہ مومن ہوں گے، ایک اولا بالحق ہوگا، یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، وہ زیادہ حق پر، وہ کم حق پر، علی کو ان لڑائیوں میں دورہ اجر ملے گا، دوسرے گروہ کو کارا ملے گا۔ حضرت علی نے بھی یہی سمجھا، اپنے مد مقابل آنے والوں کو کافر قرار نہیں دیا، ان کے مال کو مال غنیمت نہیں بنایا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا ہے۔ اس لیے حضرات نوجوانوں کو چاہیے پختہ علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں، ان سے دین کو سمجھیں۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ 27واں پارہ سورۃ الحدید، آیت نمبر 10۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمینوں کی میراث صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا، کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اولئک اعظم درجہ، یہ لوگ بہت اونچے ہیں، بلند ہیں درجے میں ان لوگوں سے، انفقوا من بعد، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، وقاتلوا اور جہاد کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین بھلائی کا وعدہ کیا ہے، یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان اعمال کو خوب ان سے خبردار ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، سننے والی قابل سعادت احترام ماؤں اور بہنوں، 27واں پارہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 نے تمام مسلمانوں کے لیے ایک اصول اور ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ صحابہ کرام کی اس اعتبار سے 2 کیٹیگریز ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا، اور وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور مال خرچ کرنے والے، ان کا مرتبہ برابر نہیں ہے۔ جو مکہ فتح سے پہلے اسلام لائے، ان کا مرتبہ، مقام، سٹیٹس، عزت، احترام، رفعت بہت اونچی ہے بنسبت ان کے جو مکہ فتح کے بعد اسلام لائے۔ لیکن فرمایا یاد رکھو، ہمارے اعتبار سے سمجھو کہ ان میں کوئی ادنا نہیں ہے، وہ سب اعلیٰ فالاعلیٰ ہے۔ فرمایا یہ دونوں گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، بعد میں خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں گروہوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ تو تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں، اور ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمس النار من رعانی اور رعا من رعانی، فرمایا جن لوگوں نے میرا دیدار کیا، یعنی صحابہ کرام، اور جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا، تابعین اعظام، فرمایا ان کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں سلف صالحین، تمام ائمہ دین، محدثین، فقہاء، علماء، مجتہدین، تمام کا متفقن علیہ یہ فیصلہ ہے کہ بھی ان کے بارے میں
ان کی برائی کرنا، عیب بیان کرنا بعد والوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے نبی کا دور پایا، نبی پر ایمان لائے، اور یاد رکھیں صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جو نبی کریم صلی اللہ کو ملا اور آپ پر ایمان لایا اور پھر اسلام پر فوت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور تمام صحابہ کا احترام بعد والے تمام مسلمانوں پر فرض اور واجب ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کو اگر آپ احباب نے غور سے سن لیا انشاءاللہ الرحمن، تو مجھے امید ہے کہ بہت زیادہ سوالات، اشکالات، اعتراضات، اس کا جواب آپ دینے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک وہ طبقہ ہے کہ جو آپ کے صحابہ ہیں، اہل بیت نہیں، اور ایک طبقہ اہل بیت کا ہے، وہ صحابی نہیں، بعد میں پیدا ہونے والے، اور ایک اہل بیت وہ ہیں جو صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ گویا ہر صحابی اہل بیت نہیں اور ہر اہل بیت صحابی نہیں۔ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، علی حیدر کرار، حضرت عباس، حضرت عقیل، ان کی آل اولاد، حضرت جعفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، مومنوں کی مائیں، یہ اہل بیت بھی ہیں، نبی کے صحابہ و صحابیات بھی ہیں، اور اہل بیت میں حضرت حسن حسین کی آگے آل اور لڑی، وہ اہل بیت تو ہیں، کافی وہ اہل بیت تو ہیں لیکن صحابی نہیں، یعنی اہل بیت کے بعد والے پیدا ہونے والے خواتین و حضرات جو نبی کو نہ دیکھ سکے، وہ اہل بیت ہیں، صحابی نہیں۔ اور عام صحابہ ہیں، اہل بیت نہیں۔ علی حیدر کرار، فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، نبی کی بیٹیاں، ان کا خانوادہ، حضرت نبی کا چچا عباس، چچے کے بیٹے حضرت جعفر، اور اس طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل، ان کا خاندان، اور نبی کی بیویاں، یہ سب لوگ اہل بیت ہیں اہل السنت والجماعت کے نزدیک، قرآن کی نصوص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق۔ اب صحابہ کرام، اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے کہ وہ صحابہ جو صحابہ ہیں اہل بیت نہیں، اور وہ اہل بیت وہ صحابی ہوں یا صرف اہل بیت، ان کا آپس میں پیار اور ان کی محبتیں، ان کی رشتہ داریاں، ان کی تعلق داریوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو ہمارے معاشرے میں پھیلایا ہوا پراپیگنڈا کہ وہ دشمن تھے، انہوں نے خلافت کو غصب کر لیا، باغ فدق جو ہے وہ کھا گئے، فلاں ہو گیا، یہ سارا پراپیگنڈا خود اپنی موت آپ مر جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت کرام، اہل بیت اطہار، نبی کا خاندان، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اہل بیت نہیں لیکن نبی کے صحابہ ہیں، بڑا اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ اہل بیت کے ساتھ ان کا پیار، ان کی محبت، ان کی شفقتیں، تعلق داریاں، ان کے دلوں میں آپس میں پیار اور محبت۔ تو خلفائے راشدین جو ہیں، ان میں پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اہل بیت کے اگر رشتہ داریاں، کتب احادیث، تواریخ، سیرت کی کتابیں، طبقات، اگر ان کو دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت، ان کے خاندانوں میں جو رشتہ داریاں ہوئی ہیں ان کی تعداد 13 بنتی ہے۔ میں ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کروں گا۔ حضرت ابو بکر
सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जुल्फ भी हैं। नबी के चचा हज़रत हमज़ा के हम जुल्फ भी हैं। नबी के चचा हज़रत अब्बास के हम जुल्फ भी हैं। और सबसे बढ़कर जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मुकाम मिला वो ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी। और ससुर बाप के क्या मुकाम होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने चारों यार, हक चार यार जिन्हें लोग कहते हैं, चारों यार अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, दो को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुकाम अता फरमाया, वो नबी के ससुर बने। दो को ये अल्लाह ने शान अता फरमाया, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बने। आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी लख्ते जिगर ऐशा सिद्दीका अफीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अहलुस सुन्ना वल जमात और दूसरा मकतब फ़िक्र अहले तशय्यो, दोनों की किताबें इस बात से भरी पड़ी हैं कि अबू बकर सिद्दीक की बेटी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके लिए आसमान से जिब्रील अल्लाह का सलाम लेकर के आए थे। जिब्रील सही बुखारी की हदीस है, ये जिब्रील हैं, आयशा तुझे सलाम पेश कर रहे हैं। फरमाया व अलैहि सलाम व रहमतुल्लाह, जिब्रील पर भी सलाम हो, अल्लाह की रहमत हो। ये आयशा सिद्दीका जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, इस रोए ज़मीन पर आपको सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है। हजरात तवज्जो फरमाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने वाले अमर बिन आस हैं। सवाल किया गया सबसे ज़्यादा आपको मोहब्बत किससे है। फरमाया आयशा, ये सही बुखारी की हदीस है। फरमाया नहीं, मर्दों में से बताइए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबूहा, आयशा का बाप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसलिए तमाम अहलुस सुन्नत वल जमात, वो हनफी हूँ, शाफी हूँ, मालकी हूँ, हम्बली हूँ, अहले ज़ाहिर हूँ, अहले हदीस हूँ, देवबंदी हूँ, बरेलवी हूँ, हयाती हूँ, ममाती हूँ, सब का इस बात पर इत्तेफाक है कि नबी के तमाम सहाबा किराम में पहली पोजीशन, पहला मर्तबा, पहली डिग्निटी, आनर, रिस्पेक्ट, पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। इस पर इजमा है अहलुस सुन्नत वल जमात का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं और इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जुल्फ भी हैं। वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मैं डिटेल जिक्र करता कि नबी सल्लम के एक बीवी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बीवी की हमशीर हैं। इस एतबार से नबी के हम जुल्फ, जिसे हम सांडू कहते हैं, नबी के हम जुल्फ भी हैं। हज़रत हमज़ा के हम जुल्फ भी हैं। नबी के दूसरे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके हम जुल्फ भी। और हज़रत अब्बास भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जुल्फ हैं। मैमूना बिनतुल हारिस नबी के निकाह में हैं और लुबाबा बिनतुल मुंज़िर हारिस जो हैं वो हज़रत अब्बास के निकाह में हैं। और इन्हीं की एक अमशीर जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के निकाह में हैं। गोया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम जुल्फ हैं। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हमज़ा सैयदुश शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी हम जुल्फ। और इन 13 रिश्तेदारियों में से 3-4 अगली रिश्तेदारी जो मैं जिक्र करने वाला हूं, इसको जरा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं, अहले बैत को उनसे कितना प्यार है और उन्हें अहले बैत से कितना प्यार है। सही बुखारी को उठाइए, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने। अली हैदर कर्रार ने बाहर निकले हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हसन को उठाया है, अपने कंधों पे बिठाया है। क्यों?
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کو کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، جن حسنین کریمین کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چھوڑ کر، خطبہ چھوڑ کر، نیچے اتر کر انہیں اٹھا کر ممبر پر بٹھا کر پھر انہیں خطبہ، اہل بیت کے ان افراد سے ابو بکر محبت کیوں نہ کریں گے، عمر محبت کیوں نہ کریں گے، عثمان محبت کیوں نہ کریں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو کندھے پہ بٹھایا ہے اور ساتھ پیار کر رہے ہیں، علی سے خطاب کر رہے ہیں، شبیہ بن نبی ہے لیسا شبیہ بے علی، اے علی یہ حسن اپنے نانا کے مشابہ ہے، نانے پہ گیا ہے، علی پہ نہیں گیا۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کا یہ جملہ سن کر مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت علی کی بھابھی ہے، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ موتہ میں 3 کمانڈر شہید ہوئے ہیں، جن کے اندر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ ان کی زوجہ محترمہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، حضرت جعفر نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے، ہجرت مدینہ بھی کی ہے، ان کی زوجہ محترمہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی صحابیاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابھی ہیں، بڑے بھائی کی بیوی ہیں۔ ہجرت حبشہ بھی حاصل ہے، ہجرت مدینہ بھی حاصل ہے، اور وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ موتہ میں شہید ہوئے ہیں، بیوہ ہوئی، ان سے نکاح کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسماء بنت عمیس جو جعفر طیار علی کے بڑے بھائی کی بیوی ہیں، علی کی بھابھی ہیں، بیوہ ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے نکاح فرمایا، بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام محمد بن ابو بکر صدیق ہے، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہاں سے رشتہ داری بھی سمجھ لیجئے، اور اس سے مین جو رشتہ داری میں آپ کو بتانے والا ہوں، ابو بکر صدیق کا بیٹا اسماء بنت عمیس ہے، نام محمد ہے، محمد کا بیٹا نام قاسم ہے، قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق، اور حضرت ابو بکر صدیق کا دوسرا بیٹا نام عبد الرحمن ہے۔ مائیں الگ الگ ہیں، باپ ایک ہے۔ عبد الرحمن یہ حضرت عائشہ کے سگے بھائی ہیں، اور محمد باپ کی طرف سے اللاتی بھائی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک بیٹا نام محمد ہے اسماء بنت عمیس سے، ان کے بیٹے کا نام قاسم ہے۔ یہ قاسم کون ہے؟ جسے فقہائے 7 مدینے کے 7 بڑے فقیہ، جن میں ایک یہ فقاہت کا مقام بعد والے لوگوں کے اندر ملا، قاسم بن محمد بن ابو بکر ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے دوسرے بیٹے عبد الرحمن ہیں۔ عبد الرحمن کی بیٹی کا نام اسماء ہے، اسماء کا نکاح قاسم سے ہوا ہے۔ ان کی لخت جگر ام فروا ہے، ام فروا کا نکاح امام باقر محمد باقر رحمہ اللہ سے ہوا۔ اور امام باقر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حسن ہیں، چھوٹے بیٹے حسین ہیں، حسین کے بیٹے علی زین العابدین ہیں، علی زین العابدین کے بیٹے محمد باقر ہیں، محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق ہیں، جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم ہیں، موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا ہیں، ان کے بیٹے محمد تقی ہیں، ان کے بیٹے علی نقی ہیں، ان کے بیٹے حسن عسکری ہیں۔ یہ 11 امام جن کو کہا جاتا ہے 12ویں امام کی پیدائش کتبے ان لوگوں کی کتب سے بھی ثابت نہیں ہے، تو یہ 11 بزرگ یہ جو امام ہیں، ان میں امام باقر کا نکاح ام فروا سے ہوا ہے۔ ام فروا بیٹی ہے اسماء کی، اسماء بیٹی ہے عبد الرحمن کی، عبد الرحمن بیٹا ہے ابو بکر صدیق کا، اور حضرت ام فروا یہ بیٹی ہے قاسم کی، قاسم بیٹا ہے محمد کا، محمد بیٹا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب امام محمد باقر، یہ اگر اس طرح کی باتیں ہوتی کہ انہوں نے باغ فدق چھین لیا تھا، انہوں نے خلافت پہ قبضہ کر لیا تھا، انہوں نے یہ ظلم کیا تھا، انہوں نے یہ ظلم کیا تھا، اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ جناب امام باقر محمد باقر کی بیوی ام فروا ہے، جو 2 رشتوں کے ساتھ
ابو بکر صدیق کی پڑپوتی بنتی ہے، ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ان سے آگے جعفر صادق، جتنے امام آئے ہیں ام فروا سے آگے جتنے امام ہیں، امام باقر، محمد باقر، جعفر صادق اور نیچے تک جو میں نے ابھی گنوائے ہیں، یہ سارے آگے ام فروا کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد۔ یہ رشتہ داریاں ہیں۔ چند رشتہ داریوں کا میں نے تذکرہ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور اہل بیت اطہار کے درمیان۔ آئیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو رشتہ داریوں کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دینا تھا۔ یاد رکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی چھوٹی ہے۔ عمر فاروق نے رشتہ مانگا تھا، فرمایا چھوٹی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب رشتہ مانگا، اللہ کے نبی نے رشتہ دے دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ علی رہ نہ جائے، حضرت ابو بکر صدیق سسر بنیں گے، حضرت عمر فاروق سسر بنیں گے، حضرت عثمان داماد بن چکے، اور اگر حضرت علی کو رشتہ نہ ملتا، یہ چاروں کو اللہ نے مقام اور پروٹوکول دینا تھا۔ اس لیے فاطمہ الزہرا کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی حیدر کرار کے لیے کیا۔ یاد رکھو اہل السنہ والجماعت کے لوگوں، اس روئے زمین پر اہل السنہ والجماعت کسے کہتے ہیں؟ ان لوگوں سے ہٹ کر تمام لوگ جو ہیں، اس مکتب سے ہٹ کر تمام لوگ اہل السنہ والجماعت ہیں، اور اہل السنہ والجماعت میں سب سے سچا اور کھرا کوئی گروہ ہے تو وہ صحابہ، تابعین، محدثین اور اعلیٰ حدیث کا گروہ ہے، اہل الحدیث کا گروہ ہے۔ سب سے سچا جو اہل السنہ والجماعت پہ کاربند لوگ ہیں وہ اہل الحدیث ہیں۔ سنت اگر ملے گی نبی کی حدیث سے ملے گی۔ جب تک اہل حدیث کوئی نہیں بنتا اتنی دیر تک اہل السنہ والجماعت بن ہی نہیں سکتا۔ جب تک کوئی اہل حدیث نہیں بنے گا اتنی دیر تک سنت کا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی کی سنت ملے گی تو وہ نبی کی حدیث سے ملے گی، اور جب حدیث سے ملی ہے تو پہلے آپ حدیث کو مانیں گے، اہل حدیث بنیں گے تو اہل السنہ والجماعت پھر بنیں گے۔ اس لیے سب سے بہترین اہل السنہ والجماعت اس روئے زمین پر اگر کوئی مکتب فکر ہے تو وہ اہل الحدیث کی جماعت ہے۔ وہ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، محدثین، ائمہ دین، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، دیگر فقہاء، علماء، مجتہدین، ان کے طریقے پر چلنے والے، حدیث کو حجت سمجھ کے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے اصل اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو حدیث کو 100% مانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی، عدت گزر گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں والے چھوڑتا چلا جاؤں گا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر فاروق نے حضرت عثمان کی بیوی رقیہ، نبی کی بیٹی فوت ہو چکی ہے، غزوہ احد کی فتح آئی ہے، ادھر ان کا جنازہ ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کی بیٹی رقیہ فوت ہو چکی ہے، وہ اکیلے ہیں۔ حضرت عمر نے رشتہ پیش کیا، حضرت عثمان نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا۔ کچھ دن کے بعد فرمایا ابھی میرا نکاح کرنے کا پروگرام نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہ رشتہ حضرت ابو بکر صدیق کو پیش کیا کہ دوست تھے، آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ اس دور میں دوسری تیسری شادی اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی بیوہ پریشان نہیں ہوتی تھی، کوئی متعلقہ اس طرح بیٹھی نہیں رہتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے عثمان پہ بھی غصہ آیا لیکن ابو بکر صدیق پہ زیادہ غصہ آیا، کیونکہ ان سے محبت زیادہ تھی، قرب زیادہ تھا، الفت زیادہ تھی۔ کچھ دنوں کے بعد پیغام مصطفیٰ آ گیا۔ محمد الرسول اللہ نے حضرت عمر فاروق کو بلا کر کہا کہ کیا میں تجھے حضرت عثمان سے بہتر داماد نہ بتا دوں اور عثمان کو تجھ سے بہتر سسر نہ بتا دوں؟ یا اب سمجھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیوں کیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے رشتہ لینے سے انکار کیوں کیا تھا؟
کیونکہ ابو بکر صدیق نے بعد میں خود ہی بخاری میں لفظ ہیں، فرمایا عمر جب تو نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا تھا تو ناراض تو ہوا ہوگا؟ فرمایا ہاں مجھے غصہ تو آیا تھا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا تھا، ابھی وہ بات راز میں تھی، میں نبی کا راز اس کو افشا نہیں کر سکتا تھا، اگر نبی حفصہ کا رشتہ نہ لیتے تو میں تیری بیٹی کا رشتہ اپنے لیے قبول کر لیتا، یہ راز تھا اس لیے میں خاموش ہو گیا، نہ ہاں کی نہ کی، تاکہ ہو سکتا ہے یہ رشتہ ہو نہ ہو، اور اگر اللہ کے نبی کہہ دیں عمر کبھی انکار نہیں کریں گے، گویا سمجھو ہو چکا ہے۔ اور یہی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تطبیق دی ہے فتح الباری میں، حضرت عثمان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشتہ لینے والے ہیں، اس لیے انہوں نے بھی فرمایا ابھی میرا رشتہ کرنے کا پروگرام نہیں ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دینا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نبی کا سسر بنانا تھا۔ اور اگلی رشتہ داری سن لیجئے ذرا، اگر یہ رشتہ داری آپ سمجھ لیں ہر سوال کا جواب آ جائے گا۔ وہ رشتہ داری کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میرا رشتہ نبی کے خانوادے کے اندر ہو جائے، اہل بیت اطہار سے مجھے رشتہ مل جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ اپنی بیٹی کا لخت جگر کا مجھ سے نکاح کر دیجیے۔ توجہ سے ذرا سمجھیے گا بات کو۔ اب یہ کون ہیں؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ کس بیوی سے ہیں؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں، نبی کی نواسی، علی کی بیٹی، حسنین کریمین کی ہمشیر ہیں، رشتہ مانگنے والے حضرت عمر فاروق ہیں۔ اندازہ کیجئے بڑی عمر ہے، لڑکی جوان ہو، اور دوسرا فرد جو ہے وہ بڑھاپے کو پہنچا ہو، آخری عمر ہو، آخری کو 2 سال 4 سال 5 سال آخری عمر میں ہو، کون اس کو رشتہ دیتا ہے؟ محبت کے بغیر، مودت کے بغیر، آپس کے پیار کے بغیر، اور ایک دوسرے کے مرتبے کے معترف ہونے کے بغیر کوئی ہے کو کسی کو اس عمر میں رشتہ دے؟ لیکن حضرت علی حضرت عمر کا بڑا احترام کرتے تھے، حضرت عمر علی کا بڑا احترام کرتے تھے۔ حضرت یہ کہ انہوں نے گھر جلایا تھا، انہوں نے دروازہ توڑا تھا، وہ گرا تھا، حمل ضائع ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا۔ حضرات ایک موٹی سی بات سمجھ لیں کہ اگر عمر فاروق نے فاطمہ الزہرا کا دروازہ توڑا ہو، دھکا دیا ہو، فاطمہ گری ہوں، حمل نعوذ باللہ ضائع ہوا ہو، کیا علی حیدر کرار اسی فاطمہ کی لخت جگر ام کلثوم، ایک بیٹی ام کلثوم نبی کی ہے، ایک بیٹی ام کلثوم فاطمہ الزہرا کی ہے، خالہ کے نام پر نام ہے حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرات ذرا غور فرمائیے، حضرت علی نے انکار نہیں کیا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ صرف اہل السنت والجماعت نے لکھا ہے؟ نہیں، یہ ہماری کتنی کتابوں کے اندر ہے، اور ان بھائیوں کی کتنی کتابوں کے اندر ہیں۔ یاد رکھیے اہل السنت والجماعت کی سب سے حدیث کی بڑی کتاب کا نام صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 2725 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ اس ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کتنی ہی کتابوں میں موجود ہے۔ اور ہمارے بھائی اہل تشیع و مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی ان کی سب سے مشہور اور معتبر کتاب الکافی ہے، جس کے 2 حصے ہیں، الاصول من الکافی، الفروع من الکافی۔ الفروع من الکافی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، تاریخ الیعقوبی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، بے شمار کتابوں کے اندر، بہار الانوار کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی کے اس لخت جگر کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی عمر ہی نہیں بنتی، یہ سب جھوٹ ہے۔ تاریخ کی یہ بات کہ اتنی عمر میں نکاح ہوا، اتنے بچے ہوئے، سب سے معتبر کتاب اہل تشیع کی الکافی۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو تمہارا تو کہنا یہ ہے کہ الکافی امام غیب پر پیش کی گئی اور انہوں نے کہا یہ ہمارے لوگوں کو کافی ہے۔
جو اتنی معتبر کتاب میں یہ حدیث کیسے آ گئی، بہار الانوار میں کیسے آ گئی، تاریخ الیعقوبی میں کیسے آ گئی، 10 کتابوں کے اندر موجود ہے اور اس مسئلے میں بھی موجود ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ رشتہ زبردستی ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے تو اس نے علی کا مقام کیا سمجھنا ہے، اس نے حسن کا مقام کیا سمجھا ہے، اس نے حسین کا مقام کیا سمجھا ہے؟ کون ہے آج اس روئے زمین پر وہ طاقتور بھی ہو اور کوئی دوسرا؟ اور یار یہاں تک آپ تو لوگ وہ کافروں کے ملکوں میں بیٹھ کافروں کے ایجنٹ بن کے وہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کرو، معاویہ کو چھوڑو وہ تو بعد کی بات ہے۔ ابو بکر بھی کہتے ہیں ہم ثابت کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ کافر تھے، عمر بھی کافر تھے۔ کچھ لوگ زبان سے کہہ رہے ہیں، کچھ کے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں، باقتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اگر وہ نعوذ باللہ کافر ہوتے، فاسق ہوتے، محبوب نہ ہوتے، پیارے نہ ہوتے، محبتیں نہ ہوتی، مودتیں نہ ہوتی، یہ رشتہ کیسے طے پا جاتا؟ کون ہے وہ علی حیدر کرار جو فاتح خیبر ہو؟ سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ اوفیہم بالسائے کیل سندرہ، جو مرحب کو آنن فانن زمین بوس کر دیں، جو حیدر بھی ہو کرار بھی ہو۔ حیدر کا معنی ببر شیر ہے، کرار کا معنی پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا ہے۔ کون ہے جو سے ان کی بیٹی کا رشتہ آج میرے تیرے جیسا بندہ جو ہے آج اس دور کا بندہ بھی برداشت نہیں کرے گا، زبردستی کو اس کی بیٹی کو اپنے حرم میں داخل کر لے اور وہ اس کے تابع بھی ہو، فرما بردار بھی ہو، اس کی حکومت بھی قبول کرے، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھے؟ کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ انہوں نے زبردستی رشتہ دیا تھا اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، وہ گستاخ ہے۔ علی حیدر کرار کا، حسن کا، حسین کا، اہل بیت کا، انصار کا، مہاجرین کا، قرآن کا، اللہ کا بھی گستاخ ہے، نبی کا بھی گستاخ ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ان کی بیٹی نہیں تھی، ایک جنی کو شکل بنا کے عمر سے نکاح کر دیا تھا، یہ بھی جھوٹ اور فراڈ ہے۔ اسی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عمر فاروق کا ایک بیٹا جن کا نام زید ہے وہ فوت ہوا تھا، بعد میں فوت و پیدا ہوا ہے، اور جب وفات کا وقت آیا بعد میں ام کلثوم اور بیٹا جو حضرت عمر کا بیٹا ہے ام کلثوم سے زید، دونوں کی وفات ایک ہی وقت ہوئی۔ اور جنازہ پڑھانے والے سنن نسائی میں 1980 نمبر حدیث ہے، جنازہ پڑھانے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یا سعید بن عاص ہے، اور ماں اور بیٹے کو اپنے قریب کیا ہے، خاتون کو آگے قبلے کی طرف رکھا ہے، اور وہاں بھی موجود ہے 1980 میں کہ یہ ام کلثوم حضرت عمر فاروق کی بیوی تھی۔ اس رشتے کو اگر آپ سمجھ لیں اور اس کو گہرائی میں جائیں، کوئی نعوذ باللہ جو کہہ رہا ہے عمر کافر ہے، جو انگریزوں کے اندر بیٹھ کر ان کا آلہ کار بن کر کہہ رہا ہے کہ عمر کافر تھے، کون ہے آج کا کوئی مسلمان جو اپنی بیٹی لختے جگر کا نکاح کسی کافر کے ساتھ پڑھا دے؟ علی حیدر کرار کیسے کر سکتے ہیں؟ حسنین کریمین، جنت کے نوجوانوں کے سردار اور قربانیاں پیش کرنے والا خاندان، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ مانتے ہیں سارا مذہب فلاپ ہو جاتا ہے، اس لیے ٹامک ٹونجا مارتے ہیں۔ لیکن آپ اس کو سمجھ لیں، دنیا کا کوئی شخص اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ ان کا ایمان بھی ہوگا، اور صرف ایمان نہیں، وہ صحابی بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، اور حضرت علی کے محبوب بھی ہیں۔ اور محبوب کتنے ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ فرمائیے گا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق شہید ہو چکے ہیں، لاش پڑی ہوئی ہے، لوگ چارپائی کے ارد گرد جمع ہیں، میں بھی کھڑا ہوں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق کے لیے، میں کھڑا ہوں، ایک شخص میرے پیچھے آیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آ کر دعا کی۔ دعا کیا کی ہے؟ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، اور پھر فرماتے ہیں
کہ مجھے یقین تھا جہاں میرا نبی دفن ہے، جہاں ابو بکر صدیق دفن ہے، وہاں عمر فاروق دفن ہوگا، وہاں عمر فاروق دفن ہوگا۔ یہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، پیچھے بندہ کھڑا ہے، آ کر یہ کلمات کہہ رہے ہیں کہ جہاں نبی دفن ہے، جہاں صدیق دفن ہے، وہاں یہ بھی دفن ہوں گے۔ کیوں؟ مجھے تو یقین تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، ذہبت آنا و ابو بکر و عمر انطلقت آنا و ابو بکر و عمر خرجت آنا و ابو بکر و عمر۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ دعائیں کرنے والا کون ہے، یہ تعریفیں کرنے والا کون ہے؟ بیان کرنے والے اہل بیت عبداللہ بن عباس، پیچھے تعریف کرنے والے علی حیدر کرار ہیں، جو کہہ رہے ہیں اللہ تجھ پہ رحمتیں فرمائے، اللہ تجھ پہ رحمتیں فرمائے۔ مجھے یقین تھا جہاں نبی دفن ہے، جہاں صدیق دفن ہے، وہاں عمر فاروق دفن ہوں گے۔ اس سے آگے بڑھیے، کائنات کا یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پاک بازوں کے سردار ہیں، جن کا سٹیٹس اور مقام ہے، کئی جمعات متقاضی ہیں علی کی شان کے اوپر۔ میں نے کئی جمعات وہاں اپنے مرکز میں علی حیدر کرار، ان کے خاندان، حسنین کریمین، فاطمۃ الزہرا، ان کی شان عظمت پہ کئی جمعے میں نے پڑھائے ہیں۔ حضرات یہ الگ موضوع ہے، جن کی اتنی عظمت اور شان ہے، وہ علی حیدر کرار کیا فرماتے ہیں؟ ما خلفت احدا ان القاک اللہ۔ اے عمر فاروق، آپ نے اپنے بعد اب کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جس کے اعمال لے کر میں اللہ کے دربار میں پیش ہو جاؤں۔ اندازہ کیجئے، یہ ہے رشتہ دینے کی وجہ، اتنی محبت ہے علی کو عمر فاروق سے کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ جیسے عمل لے کر، آپ جیسا کردار لے کر، آپ جیسے اعمال لے کر اللہ کے پاس پیش ہونا چاہتا ہوں۔ اب اس طرح کا کوئی بندہ آپ نے نہیں چھوڑا ہے جس کے اعمال، کردار اور پروٹوکول لے کر میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ علی حیدر کرار حضرت عمر فاروق کو اپنے لیے رول ماڈل، اسوہ اور قدوہ بنا کر دنیا کے لوگوں کے لیے اعلان کر رہے ہیں، اپنے اور پرائے کے لیے۔ یہاں مجھے بات کی یاد آ گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا عمر، ایک کا عثمان رکھا ہے۔ حسن نے اپنے بیٹوں میں سے ایک کا نام ابو بکر، ایک کا عمر رکھا ہے۔ حسین نے اپنے بیٹوں میں سے ایک کا نام ابو بکر، ایک کا عمر رکھا ہے۔ اہل بیتوں کے نام پڑھیں، وہاں آپ کو ابو بکر کثرت سے ملے گا، عمر کثرت سے ملے گا، عثمان کثرت سے ملے گا، عائشہ صدیقہ کا نام اہل بیت کی اولاد کے نام میں کثرت سے ملے گا۔ کیوں؟ ایک بندہ کہہ رہا تھا دھوکہ دینے کے لیے، اچھا انہوں نے تو ان کے نام رکھے، انہوں نے ان کے کیوں نہیں نام رکھے؟ کہ حسن حسین نے اپنی آل اولاد کے نام تو رکھے، انہوں نے کیوں نہیں نام رکھے؟ یہ بات بھی غلط ہے کہ انہوں نے نام نہیں رکھے، ان کے نام بھی آپ تلاش کریں ملیں گے، یاد رکھیے۔ لیکن شاید اس کی وجہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ابو بکر و عمر، ان کے خاندان کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی اس روئے زمین پر کوئی اہل السنہ والجماعت ابو بکر و عمر کو ماننے والا اور سنی مسلمان ہو، وہ علی کی تنقیص کرتا ہو، ایسا نہیں ملے گا۔ اگر ملے ہم اسے سنی نہیں کہتے، ہم اسے ناسبی کہتے ہیں۔ اور حضرت حسنین کریمین کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ سنی ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے ادھر ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ علی نے دیکھا، حسن حسین نے دیکھا، ہمارے ساتھ رہنے والے یہ تبرہ کرتے ہیں اور بار بار ان سے اعلان برات کرتے ہیں، نام رکھ کے ثابت کر دیا۔ لوگوں، جن کو تم غلط سمجھ رہے ہو وہ تمہارے آئیڈیل ہیں۔ ہم نے اپنی آل اولاد کے نام ابو بکر و عمر عثمان رکھ کے گویا کہ انہوں نے اس مکتب فکر کا منہ بند کر دیا ہے کہ تم دشمنیاں ثابت کرتے ہو۔ کہتے جناب نام تو اچھا ہے، نام رکھنے میں کیا حرج ہے؟ بھئی یزید نام کوئی برا ہے؟ عربی میں یزید بھی اچھا نام ہے، تو کوئی بھائی ان میں سے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتا ہے اہل تشیع کے مکتب میں سے؟ حالانکہ یہ صرف اس یزید کا نام نہیں ہے،
نبی کے اصحاب میں سے بھی نام یزید ہے، بعد والے محدثین کا نام بھی یزید ہے۔ نام تو برا نہیں ہے، کہتے ہیں جی نام اچھا تھا اس لیے رکھا ہے، ہاں اس لیے بھی رکھا ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان عائشہ نام اچھے ہیں، اس وجہ سے بھی رکھے ہیں، اس وجہ سے بھی رکھے ہیں کہ وہ ہمارے محبوب ہیں، اس وجہ سے بھی رکھے ہیں کہ جو لوگ پراپیگنڈا کرتے ہیں ان کے منہ بند ہو جائیں، اور ان کے لیے یہ پراپیگنڈا بند کرنے کے لیے بھی رکھے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، آگے چلیں۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، نبی کے ہم ظلف بھی ہیں، نبی کے چچا عباس کے ہم ظلف بھی ہیں، نبی کے چچا حمزہ کے ہم ظلف بھی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابی اسماء بنت امیس، ان سے نکاح بھی ہوا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق کا بیٹا حضرت محمد ہے، ان کا بیٹا قاسم ہے، دوسرا بیٹا عبد الرحمن، بیٹی اسماء ہے، قاسم اسماء کا نکاح ہوا ہے۔ ام فروہ لخت جگر ہے، ام فروہ رضی اللہ عنہا وہ حضرت امام باقر کی زوجہ محترمہ ہیں، جعفر صادق انہی سے پیدا ہوئے، ان کے بیٹے آگے اس طرح یہ سلسلہ چلا ہے۔ اس لیے جعفر صادق سے کسی نے کہا صدیق کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق ہیں۔ فرمایا بتاؤ کیا کوئی اپنے نانے کو گالی دے سکتا ہے؟ یعنی ماں کا نام ام فروہ ہے، اس کے باپ کا نام قاسم ہے، قاسم کے باپ کا نام محمد ہے، محمد کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، اوپر پر نانا جا کے بن جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف سے بھی نسب، ام فروہ کی ماں کا نام اسماء ہے، اسماء کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، تو ڈبل دو طرف سے نانا جان بنتے ہیں۔ اوپر جا کے اوپری پشت میں حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی اپنے نانے کو گالی دے سکتا ہے؟ اگر میں ان کو گالی دوں، میں ان سے لانے برات کروں، اللہ نہ میرے نفل قبول کرے نہ فرض قبول کرے۔ کون ہے جو اپنے نانے کو گالی دے؟ وہ تو صدیق تھے۔ اس لیے اہل بیت، ہمارے ان بھائیوں کی کتابوں میں بھی مل جائے گا کہ ابو بکر صدیق کو اہل بیت نے صدیق کہا۔ کسی سے پوچھا گیا کہ بتائیے تلوار کو زیورات سے یعنی اوپر چاندی لگا کر مزین کیا جا سکتا ہے؟ غالباً امام زین العابدین نے کہا ہاں ٹھیک ہے، دلیل کیا ہے؟ صدیق نے چاندی کے ساتھ تلوار کو راستہ کہا تھا۔ فرمایا صدیق کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں۔ جو ان کو صدیق نہ سمجھے اللہ نہ نفل قبول کرے نہ فرض قبول کرے۔ ایسی عبارات ادھر بھی موجود ادھر بھی موجود ہیں، یہ محبتیں ہیں۔ آئیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے؟ داماد بعد میں ملے بنے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ام حکیم البیضاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے۔ حضرت عثمان کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہے، اور پھر حضرت عثمان کی والدہ اروا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہمشیر ہیں، کزن ہیں۔ گویا کہ حضرت عثمان رشتہ داری میں محمد الرسول اللہ کے بھانجے بہن کے بیٹے، کزن کے بیٹے ہیں، پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا حضرت عثمان یہ بنو امیہ سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ایک بیٹی کا لخت جگر کا رشتہ دیا ہے، نام رقیہ ہے۔ جب غزوہ بدر فتح ہوا ہے اس موقع پہ ان کی وفات ہوئی ہے، خوشخبری ادھر آئی ہے، وہ دفن کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے دیں، میں آپ کا داماد بن جاؤں گا، عثمان سے بہتر، ابو بکر سے بہتر داماد آپ کو مل جائے گا۔ اور اس طرح حضرت عثمان کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، وہ میرا داماد بن جائے گا، اسے آپ سے بہتر سسر محمد الرسول اللہ سے سسر بن جائیں گے۔ یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیوں کا نکاح دیا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جناب دونوں سسر ہیں، سسر بے منزلہ باپ ہوتا ہے، نبی کے بعد بڑا سسر پہلا نمبر، چھوٹا سسر دوسرا نمبر، داماد بے منزلہ بیٹا ہوتا ہے۔ جو دوہرا داماد
तीसरा नंबर, कारा दामाद चौथा नंबर। पूरी उम्मत इस्लामिया में अहलुस सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़क़ुन अलैह अकीदा है। हजरत यही तरतीब है, अल्लाह तबारक व तआला ने यही तरतीब रखी है खिलाफत की। अगर पहला नंबर होता, अल्लाह पैदा इस अंदाज से करता, अली पहले खलीफा बनते, फिर कोई दूसरा, फिर कोई तीसरा। अल्लाह ने उम्रें ऐसे रखी हैं, अल्लाह तो अलीम बिज़ात सुदूर है। जो तरतीब थी शान में, मकाम में, वही तरतीब रखी है खिलाफ तो इमारत के अंदर हजरत उस्मान। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, अब अगर इस फजीलत को मान लिया जाए तो सारी लड़ाई झगड़े खत्म, एक मसलक खत्म, सिर्फ उम्मत इकट्ठी हो सकती है। कहा कि नबी की सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम है फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, और कोई बेटी थी नहीं। 300 साल तक इस मकतब के किसी बंदे ने नबी की बेटियों का इनकार नहीं किया। एक शख्स भी जो अहले तशय्यो में से था पुराने दौर में 300 साल तक, किसी ने नबी की 4 बेटियों का इनकार नहीं किया है। हजरात तवज्जो फरमाइएगा। और कहा कि ये जनाब कुछ कहते हैं कि खदीजा की बेटियां हैं साबका खामा से, नऊजुबिल्लाह काफर से, जो कुफर की हालत में फौत हुआ। और कुछ कहते हैं कि हजरत खदीजा की एक अमशीर थी हाला, उसकी बेटियां हैं, उन्होंने पाली हुई थी। ये सब झूठ और फराड है। 300 साल तक दोनों मकातबे फिक्र मुत्तफिक रहे, और बाद वाले अहले तशय्यो भी, उन्होंने भी कई किताबों में इसका इकरार किया है कि हाँ ऐसा है, ऐसा है। हजरात तवज्जो फरमाइए, नबी की 4 बेटियां हैं, ये कुरान से भी साबित होता है। या अय्युहन नबी, तवज्जो फरमाइए, कुल्ले अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। ए नबी कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए, बेटियों से कह दीजिए, और मोमिनों की औरतों से कह दीजिए। कुरान ने कहा ए नबी अपनी बेटियों से कह दो, बेटियों से। यह सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 59 है। इसका मतलब नबी की बेटी एक नहीं है, जमा का सीगा आया है, जमा मुन्नस सालम का। अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए, मोमिनों की औरतों से कह दीजिए कि वो पर्दा किया करें। वहां नबी की बेटियों का जिक्र हुआ है। अगर एक बेटी होती तो लफ्ज क्या होता, वह बिन्तिक, अपनी बेटी से कह दीजिए। बनात का लफ्ज आया है और जमा कम अज कम 3 से शुरू होती है, और नबी की बेटियां 4 हैं। फिर बुखारी उठाइए, हजरत रुकैया नबी की बेटी लिखा है, हजरत उम्मे कुलसूम नबी की बेटी है, हजरत जैनब सबसे बड़ी बेटी जैनब है, फिर रुकैया है, फिर उम्मे कुलसूम है। इसी उम्मे कुलसूम के नाम पर फातिमा ज़हरा की लख्ते जिगर का नाम उम्मे कुलसूम है। ये उम्मे कुलसूम हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दूसरे निकाह में आई। सही बुखारी में तज़किरा मौजूद है चारों बेटियों का। फातिमा ज़हरा के बारे में तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। सही बुखारी उठाएं, कोई किताब उठाएं, फातिमा ज़हरा नबी की बेटी है। लेकिन जिन लोगों ने 3 बेटियों को कहा नहीं, वो गलत कर रहे हैं, जुल्म और सितम कर रहे हैं। अल्लाह से डर जाएं कि नबी के बेटियों का इनकार करके उन्हें नऊजुबिल्लाह किसी काफिर की बेटियां सिर्फ किस वजह से उस्मान दुश्मनीन में, कि अगर माना जाए कि वो नबी की बेटियां हैं फिर तो मोहब्बतें साबित होगी, नबी की रजामंदी साबित होगी, ईमान साबित होगा, प्रोटोकॉल साबित होगा, तीसरा मर्तबा साबित होगा। लिहाजा उन्होंने कहा ना रहे बांस न बजे बांसुरी, इस रिश्ते को ही ख़त्म कर दिया और कहा बेटियां और नहीं, लेकिन तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो सकता। तारीख ने नकल कर दिया है, पहले लोगों ने भी लिख दिया, बाद वाले लोगों ने भी, उधर से भी। इस तरफ तो इजमा है अहलुस सुन्नह वल जमात का, नबी की 4 बेटियां हैं, उधर से भी लोगों ने हक बात को कबूल किया कि नबी की बेटियां 4 हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एजाज और शान बख्शना था उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, वो एजाज दिया, दोरे दामाद बने, और हज़रत अली और हज़रत उस्मान आपस में हम जुल्फ़ बने। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اگر کوئی شخص کہے کہ جی فلاں موقع پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے کچھ ناراض نظر آتے ہیں، تو ٹھیک ہے، بعض اوقات وقتی طور پر ناراضگی بھائیوں میں ہو جاتی ہے، لیکن ممبر پہ بیٹھے ابو بکر صدیق اور علی نے سب لوگوں کو کہا کہ مجھے ناراضگی ہوئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن ہمیں ابو بکر صدیق سے کوئی حسد نہیں ہے جو اللہ نے ابو بکر صدیق کو مقام عطا فرمایا۔ ایک گلہ تھا کہ جب خلافت طے ہوئی ہے ہمیں اس میں شریک نہیں کیا گیا، اور ابو بکر صدیق کی مجبوری تھی۔ یہ ایک الگ پورا بڑا لمبا چوڑا ایک مضمون ہے کہ اگر حضرت ابو بکر وہاں بیعت نہ لیتے تو انصار کسی کو اپنا خلیفہ بنا لیتے، جو قرآن و سنت کے بالکل مخالف ہوتا، اہل ایمان کے خلاف ہوتا۔ ابو بکر نے اپنی مجبوری بتائی، حضرت علی نے اپنا گلہ بتایا۔ ابو بکر نے مجبوری بتائی، حضرت علی حیدر کرار نے مسجد نبوی پہ سب لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ 6 مہینے بعد، بعض روایات میں پہلے بھی بیعت کی تھی، چلو نہ بھی ثابت ہو، بخاری میں 6 مہینے بعد والی بیعت موجود ہے، اور حضرت علی نے اعلان کر دیا ابو بکر صدیق کو اللہ نے افضلیت دی ہے، سٹیٹس مقام دیا ہے، ہمیں کوئی حسد اور بغض نہیں۔ اب بعد میں سلسلہ چلتا چلا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، امت 2 دھڑوں میں بٹ گئی، شیطان کو موقع مل گیا، آپس کی لڑائیاں ہوئیں، جنگ جمل بھی ہوئی اور جنگ صفین بھی ہوئی اور نہروان کی جنگ بھی ہوئی، مسلمان 2 دھڑوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک، آج توجہ نوجوان طبقہ خصوصاً جو یوٹیوب وغیرہ فیس بک دیکھتا ہے، چند باتیں گزارش کروں گا چند منٹوں کے اندر، توجہ فرمائیے گا۔ ان ساری لڑائیوں کے بعد آج لوگ کہتے ہیں بخاری کی 2812 نمبر حدیث پڑھو، بالکل وہ کہتے ہیں یہ 2812 نمبر حدیث جو ہے یہ مولویوں کے گلے کی ہڈی ہے، نہ اس کو نگل سکتے ہیں نہ اس کو اگل سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اہل السنت والجماعت اور خصوصاً اہل الحدیث، کوئی حدیث سروئے زمین پر وہ ان کے گلے کی ہڈی نہیں ہے۔ آپ حدیث پیش کریں، اس کا معنی اگر جو آپ کہتے ہوگا ہم فوراً مانیں گے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن میں یہاں ایک درخواست کروں گا، جو کہتا ہے 2812 نمبر پڑھو بخاری کی حدیث، اس کو کہو کہ یہ بھی پڑھو اور 2704 بھی پڑھو۔ 2704 نمبر، دونوں حدیثوں کو ملاؤ، پھر معنی مفہوم نکالو، تو آپ کو حضرت معاویہ کی عظمت بھی نظر آئے گی، حسن کی عظمت بھی نظر آئے گی، حسین کی عظمت بھی نظر آئے گی، اہل بیت اور بنو امیہ کا پیار بھی نظر آئے گا۔ اور میں اس کا تھوڑا سا وضاحت کر دیتا ہوں، ویسے ان دونوں حدیثوں کو ملا کر سمجھانے کے لیے ایک وقت درکار ہے، لیکن میں چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ 2704 نمبر حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں سناتے اپنے شاگردوں کو، یوٹیوبر 2704 نمبر حدیث نہیں سناتے، ہم اپنے شاگردوں کو وہ بھی پڑھاتے ہیں، دونوں حدیثوں کا مطلب بھی سمجھاتے ہیں، اور پھر جو امام بخاری نے لکھا، مسلم نے لکھا، امام احمد بن حنبل نے کہا، محدثین نے کہا، اس کو حق جانتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اس حدیث میں کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں حکومت ہے، خلیفہ ہیں، میر معاویہ شام میں ہیں، لشکر تیار ہیں، 40,000 افراد نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، موت پر بیعت کی ہے۔ حضرت حسن کمزور نہیں تھے، پاور بھی ہے، قوت بھی ہے، افراد بھی ہیں،
لیکن میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو قاصدوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ پیغام دیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں صلح کرتا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی ہے کہ اس حدیث کے تحت اسی حدیث میں لکھا ہے ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اور لعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگو اللہ کے نبی نے حسن حسین، حضرت حسن آئے ممبر پہ، اللہ کے نبی ہیں، حضرت حسن کو ممبر پہ بٹھایا. کبھی میرے نبی حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی میرے نبی لوگوں کو دیکھتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا لوگو یہ میرا بیٹا نواسہ حسن فاطمہ الزہرا کا لخت جگر، علی حیدر کرار کا لخت جگر، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں مومنوں کی دو عظمت والی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. حضرات یہ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی ہے کہ اس کے کہنے پر وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، آسمان سے وحی آئی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت حسن نے اس حدیث پہ عمل فرمایا ہے. مسلمان جو آپس میں لڑ رہے تھے، اب حضرت حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے. صرف صلح نہیں کی ہے، حضرت حسن نے امیر معاویہ کی بیعت کی ہے، حسین نے میرے معاویہ کی بیعت کی ہے. ہماری کتابوں میں بھی موجود، ان کی کتابوں میں موجود، رجال کشی کے اندر موجود، دیگر کتابوں کے اندر موجود. حضرت حسن نے بھی بیعت کی ہے، حسین نے بھی بیعت کی ہے. قیس بن سعد بن عبادہ کو کہا یہ میرا امیر ہے، حضرت حسین کی طرف دیکھا فرمایا حسن میرا امیر ہے، جب وہ بیعت کر رہا ہے میں بیعت کر رہا ہوں، تم بھی بیعت کر لیجئے. گویا کہ یہ سارے مسلمانوں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی ہے. یہاں ایک دو تین نقطے ذرا سمجھ لیجئے گا. اگر امیر معاویہ باغی ہیں، اوپر سے بھی باغی اندر سے بھی باغی، باغی کو خلافت دینا یہ قرآن کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ فقاتل التی تبغی. اگر امیر معاویہ کا گروہ باغی ہے جس سے قتال کرنے کا حکم ہے، حضرت حسن صلح کیوں فرماتے؟ قلیل نہیں ہیں، 40,000 ان کے متوالے موت پر بیعت کرنے والے موجود ہیں. اگر وہ باغی ہیں اوپر سے نیچے سے ہر لحاظ سے، باغی کے خلاف قرآن کا حکم ہے اس کے خلاف جنگ کی جائے. حضرات حضرت حسن نے بیعت کر کے ثابت کر دیا ہے یہ وہ باغی نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ وہ باغی نہیں ہے. ورنہ حسن ان کے ساتھ صلح کیوں کرتے، بیعت کیوں کرتے؟ حسین بیعت کیوں کرتے؟ قیس بن سعد بن عبادہ سے بیعت کیوں کروائی جاتی؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان سے وظائف حضرت امیر معاویہ نے وظیفہ لگایا. آج یوٹیوبر کہتے ہیں جناب وہ خمس سے حضرت حسن حسین کا وہ وظیفہ بنتا ہے. بالکل بنتا ہے، میرے نبی کی آل اولاد کا خمس سے حصہ بنتا ہے. لیکن دوسری طرف کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے جتنی جنگیں کی ہیں وہ اسلامی جہاد نہیں ہے، وہ قتال ہے، دہشت گردی ہے، نعوذ باللہ. حضرات ذرا توجہ کیجئے گا. ایک طرف کہا حسن حسین نے مال فیمے سے جو حصہ لیا ہے وہ ان کا حق بنتا ہے، حلال ہے. دوسری طرف کہا کہ جناب والا وہ جنگ جہاد نہیں ہے، وہ فساد فی الارض ہے. اگر وہ فساد ہے تو اس میں مال غنیمت کیسے ہو گیا، حلال کیسے ہو گیا؟ حسنین کریمین جو اللہ نے پاک، جو وہ حسن جو منہ میں، وہ حسین منہ میں ایک کھجور صدقے کی ڈالیں، میرا نبی انگلی ڈال کر منہ سے وہ کھجور کی ایک کھجور نکال کے باہر پھینک دے، ان کے منہ میں حرام کیسے جا سکتا ہے؟ پاک باز، پاک کھانے والے. اگر امیر معاویہ کا جہاد نہیں ہے تو حضرات پھر مال غنیمت حلال کیسے ہوا؟ پھر خمس حلال کیسے ہوا؟ اہل بیت کے لیے کھانا حلال کیسے ہوا؟ اور ایک اور توجہ کیجئے گا، ایک گروہ خوارج کے ہے، فرمایا خوارج کو وہ گروہ قتل کرے گا جو اولا بالحق ہوگا. علی کرم اللہ وجہہ نے اس گروہ کو قتل کیا، ثابت ہوا علی اولا بالحق تھے. اور دوسرا گروہ انہیں غلطی لگی تھی لیکن ان کی غلطی اجتہادی تھی، اس لیے اللہ کے نبی
نبی نے سلو کا حکم دیا ہے، حسن نے سلو کی ہے، حسین نے سلو کی ہے۔ میں آج کے نوجوانوں سے درخواست کروں گا، جب حسن سلو کر لیں، حسین سلو کر لیں، جب قیس بن سعد بن عبادہ سلو کر لیں، جب میرے نبی اس سلو پہ خوش ہوں، جب اللہ اس سلو پہ خوش ہو، مومن سارے خوش ہوں، محدثین سارے خوش ہوں، یوٹیوب پہ بیٹھ کر تم جناب ہرسہ سرائی کرو اور عیب نکالو، ظلم نکالو، پھر حسن کو کیا کہو گے، حسین کو نعوذ باللہ کیا کہو گے؟ انہوں نے صلح کیوں کی ہے؟ مال غنیمت میں حصہ ان کو کیوں ملتا تھا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کیوں فرمائی ہے؟ نبی کی پیشین گوئی اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دونوں گروہ مومن ہوں گے، ایک اولا بالحق ہوگا، یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، وہ زیادہ حق پر، وہ کم حق پر، علی کو ان لڑائیوں میں دورہ اجر ملے گا، دوسرے گروہ کو کارا ملے گا۔ حضرت علی نے بھی یہی سمجھا، اپنے مد مقابل آنے والوں کو کافر قرار نہیں دیا، ان کے مال کو مال غنیمت نہیں بنایا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا ہے۔ اس لیے حضرات نوجوانوں کو چاہیے پختہ علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں، ان سے دین کو سمجھیں۔ بھائیو یہ دین جیسے کسی ڈاکٹر سے ہم عمارت کا نقشہ نہیں بنواتے اور کسی انجینئر سے آپریٹ نہیں کرواتے، جناب اس چیز کے اسپیشلسٹ کو دیکھتے ہیں، اس طرح جو دین کے اسپیشلسٹ ہیں، قرآن و سنت کے اسپیشلسٹ ہیں، باریک مسئلے، ہاں خود بھی قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، ترجمہ تفسیر اور شرح پڑھیں، لیکن جہاں الجھ جائیں پختہ علماء کے ساتھ رابطہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔